جب امام آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ قابل قدر ناظرین، واجب الاحترام سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے اور خیریت سے آپ سب مل کے اپنے پروردگار کے مقصد تخلیق کو حق ثابت کرنے میں مصروف رہیں اور ثابت کر کے بھی دکھائیں۔ اور ساتھ یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی آنکھوں کو اپنے ولی کے دیدار کا سرمہ عطا فرمائے، ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے امام کا دیدار حقیقی حاصل کر سکیں۔ اس دیدار حقیقی کو حاصل کرنے تک، جب تک وہ دیدار حقیقی حاصل نہیں ہو سکتا، کم از کم دیدار قلبی، دیدار بصارت، وہ تو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً ہمارے لیے بہترین لاہ عمل کتابوں میں ملاقات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کتابوں میں موجود ہے، کیونکہ ہمارے انسان کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے کہ ہم اگر کوئی واقعات سنیں، ہمارے اندر آٹومیٹکلی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی گزرے ہوئے کسی کے واقعات، کسی کے احوال، اگر بھی دیکھو بھی کسی بندے نے K2 چوٹی کو سر کیا اور کس طرح وہ پہنچا اور اس نے کس انداز میں تیاری کی اور کتنا وہ ہمارے دل میں بھی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یار ہم بھی K2 چوٹی کو سر کر سکیں۔ یہ اور بات ہے، پھر وہ حالات، وہ کیفیات یا وہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک تجسس ضرور رہتا ہے۔ بہن اسی ضمن میں ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں یہی تجسس بڑھانے کے لیے، آپ کی اور ہماری اپنی یقین اور ایمان کی منزلیں بڑھانے کے لیے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم وہ واقعات جو صاحب الزمان حجت دوران عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف صاحب الزمان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے رونما ہو چکے ہیں، صادر ہو چکے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں گوش و گزار کی جائے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے چاہ رہے ہیں، یہ سید حسن ابتہی بڑے عارف شخصیت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ملاقات امام میں جو دی ہے، تو میں اس ضمن میں ہم انشاءاللہ پہلا واقعہ آج آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اسی سیریز کو ہم چلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی توجہ تڑپ پہ منحصر ہے۔ جتنا آپ اس کو انشاءاللہ شیئر کریں گے، خود سنیں گے، بار بار سنیں گے، اس سے سبق حاصل کریں گے، کیونکہ ہر بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ضروری کہ ہر وقت ایک پہلو ہی ہمارے سامنے نظر آئے، تھوڑا سا دل کی آنکھیں جب کھلنا شروع ہو جاتی ہیں تو بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ جو مسجد جمکران جہاں تعمیر ہوئی تھی، اس ضمن میں یہ واقعہ 17 رمضان 393 قمری کا ہے، یہ انہوں نے واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور یہ بھی یہاں عرض کرتا جاؤں، یہ جو شخصیت بیان کر رہے ہیں ان کا نام ہے شیخ عفیف صالح حسن بن مسلح جمکرانی۔ یہ روایت کرتے ہیں، میں ایک رات، یہ 17 رمضان کی رات کو سو رہا تھا اپنے بستر پر، تو میرا دروازہ بجایا گیا اور مجھے کہا گیا، آواز دیا گیا کہ آپ کو بقیت اللہ الاعظم عجل اللہ فرج شریف آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو میں سویا ہوا تھا قمیض کے بغیر، تو میں نے اپنی قمیض اٹھانا چاہی تو مجھے کہا گیا یہ قمیض نہیں، تیری کوئی دوسری قمیض ہے، وہ قمیض تن پہ آ چکی ہے۔ اور پھر جب میں اٹھا اور میں نے چابی تلاش کرنا چاہی، جو کہ رات کو میں تالا لگا کے اپنے کمرے میں سو رہا تھا، پھر آواز آئی، حسن بن مسلح تالا کھولنے کی ضرورت نہیں، چابی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تیرا دروازہ کھل چکا ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، یہاں عرفان کا پہلا نقطہ ضرور سوچئے گا، جب یہ کرم کرنے پہ آ جائیں تو زندگی کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں، پھر چابیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے کرم سے ہمارے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ کرم لینا ہوتا ہے، تھوڑا خیرات لینی ہوتی ہے، تھوڑا اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، تھوڑی اپنی میں مارنی ہوتی ہے، تھوڑا مخلوق خدا پہ رحم کرنا ہوتا ہے، تھوڑا مخلوق خدا سے شفقت اور پیار سے پیش آنا ہوتا ہے، تھوڑا مخلوق خدا کو اہمیت دینی ہوتی ہے۔ کسی نے کیا کہا تھا، مجھے پورا شعر تو یاد نہیں، کسی بندہ آدم کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے بندوں میں خدا بھیس بدل کر۔ پتہ نہیں کون کون مخلوق کہاں رہتی ہے، ہمارے اس لیے سب قابل احترام ہیں۔ یہ اصل میں جب ہم اپنے ذہن کے مطابق جو ہمیں اچھا لگے اس کو ہم اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہمیں اچھا نہ لگے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ ہم معاملہ ذرا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا نہیں ہے تو پروردگار اپنے ولی کی برکت سے اس کو رزق کیوں دے رہا ہے؟ اگر وہ اچھا نہیں ہے تو پروردگار نے اس کی سانسیں بند کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ولی اعظم بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرج شریف ہی وہ روح زمین پہ وہ واحد ذات گرامی قدر ہیں جن کی برکت سے کائنات کو سب کچھ ملتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ جی آ جائیں، کہتے جی میں گیا، باہر کھڑے ہوئے چند بزرگ تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے بھی انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہا۔ ان بزرگوں نے مجھے بتایا کہ آپ چلیں فلاں جگہ پہ
ہستی تشریف فرما ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہتے میں وہاں گیا، منظر دیکھا کہ وہاں ایک تکیہ لگا کے ایک شہزادے تشریف فرمائے ہیں. ایک روایت میں نے 30 سال پڑھا ہے، ایک روایت میں نے 40 سال پڑھا ہے. 30 سے 40 سال بھی پڑھا ہے، یعنی 30-40 سال کے شہزادے تشریف فرمائے، تکیے کی ٹیک لگا کے بیٹھے. اور ایک نیچے باریش بزرگ تشریف فرمائے ہیں جو کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف ہے، ایک روایت، دوسری روایت لکھنے میں مصروف ہیں، اور بادشاہ جو بیٹھے ہیں وہ لکھوانے میں مصروف ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک اور منظر دیکھا، یہ منظر بڑا حیران کون ہے اور ہمارے لیے میرے خیال میں ایک بڑا ایک زبردست اور لطیف نقطہ ہے، سوچئے گا ضرور. میں نہیں چاہتا کہ میں اس پر روشنی ڈالوں، آپ ماشاءاللہ سب صاحب عقل ہیں، سمجھدار ہیں. کہتے ہیں میں نے عجیب منظر یہ دیکھا کہ اس تخت کے گرد 60 سے زیادہ نمازی نماز پڑھنے میں مصروف ہیں. ان کے جسموں پر سبز اور سفید رنگ کے لباس ہیں، وہ پہن کے اس تخت کے گرد مصروف ہیں. اب عجیب مرحلہ ہے کہ وہ نمازی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور ان کو نماز پڑھنے بھی دیا جا رہا ہے، اور تخت کے گرد دائرہ بنا کے، یعنی یہ تخت ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، یعنی چاروں طرف تخت کے گرد. یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، اس پہ سوچے گا ضرور. پھر کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے مخاطب ہو کے آواز دی مجھے. حسن بن مسلح مخاطب ہو کے کسی شخصیت کے بارے میں فرمایا جس زمین پہ وہ کاشت کر رہا ہے اس کو میرا جا کے پیغام دے دو کہ وہ ہماری زمین پہ بھی کاشت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے 2 بیٹوں کو اس سے جدا کر دیا ہے، یعنی اٹھا لیا ہے. اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے دنیا سے 2 بیٹے چلے گئے، اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی، پھر بھی کاشت کر رہا ہے. اور اس کو جا کے میری طرف سے تنبیہ کر دو کہ وہ کاشت چھوڑ دے، ورنہ پروردگار اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جس کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں سکتا. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ ہونے سے پہلے والے کو بھی جانتے ہیں، یعنی اللہ کے ارادے کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ نے کیا کیا ہے یہ تو بالکل جانتے ہیں. تو اسی ضمن میں یہ باتیں ہمیں بڑی غور طلب ہیں. یہ صرف لائک کی حد تک، واہ واہ کی حد تک نہیں، ان باتوں کو اپنے کے دل میں اتارنے کی کوشش کریں. یعنی ہونے سے پہلے ابھی ہوا نہیں، ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ جس کا اس کو اندازہ تک، اس کی سوچ تک نہیں ہوگی. تو پھر ہمارے فرماتے ہمارا پیغام دو اور اس کو کہو اپنی جتنا عرصہ اس نے کاشت کی ہے اس کا سارا حساب کرے، اور اس ہمارے نام کی ایک مسجد تعمیر ہوگی. اور وہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہاں 4 رکعت نماز ادا کی جائے، اور 2 رکعت نماز کی ترتیب یہ ہو کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور ذکر رکوع اور سجود میں بھی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھے. اور دوسری جو 2 رکعت ہے وہ نیت پڑھے بانیت صاحب زمان اجل اللہ فرج شریف، اور وہ اس طرح اس کی ترتیب بھی ساتھ بتا دی گئی کہ ہر رکعت میں سورہ حمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھے، ذکر رکوع و سجود میں بھی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھے. اس کے بعد سلام کے بعد تسبیح سیدہ کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، سجدے میں سر رکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھے. اور پھر فرمایا فمن صلیہما فکأنما صلی فی البیت العتیق، فرمایا جو کوئی بھی اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھے اس کا اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. تو یہ ایک نشانی یہ فرمائی. دوسری نشانی بادشاہ نے فرمائی کہ ایک جعفر کاشانی کا ریوڑ ہوگا، وہاں ایک بکری ہوگی، اس بکری اگر وہ بکری دے دیں ٹھیک، نہیں تو رقم کٹھی کر کے وہ بکری خریدنے کی کوشش کرنا اور پھر اس کا گوشت تقسیم کر دینا، اس جگہ پہلے ذبح کرنا ایک بکری. یہ بھی ایک سنت ہے کہ سرکار کے حوالے سے کہیں بھی مسجد یا امام بارگاہ جو خصوصاً آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یا صاحب زمان اللہ فرد شریف کے نام کے ساتھ اگر تعمیر کی جائے، کوشش کیا جائے. اس واقعے کے مطابق یہ سنت ہے، بادشاہ کا حکم ہے، فرمان ہے، ایک بکری صدقہ امام زمان علیہ السلام کے طور پہ ذبح کر کے ضرور ادھر لوگوں میں گوشت تقسیم کیا جائے. بادشاہ فرماتے ہیں اس کی علامات یہ ہیں کہ 7 علامتیں اس میں موجود، 3 علامتیں ایک طرف ہیں، 4 علامتیں دوسری طرف ہیں. علامتیں بتائیں، کچھ دیر قیام ہے، پھر سرکار سے میں رخصت ہوا اور میں نے جا کے وہ اس بندے کو یہ سارا کچھ بتایا. اور سید ابوالحسن کا جس کا تذکرہ صاحب زمان اجل اللہ فرد شریف بادشاہ نے فرمایا، ان کو جا کے بتایا سید ابوالحسن پہلے ہی میرے انتظار میں ہیں. ان کو بھی یہ بات بادشاہ نے کریمی کے ساتھ ارشاد فرماتی ہے، وہ بھی پہلے ہی میرے انتظار میں ہیں کہ اس طرح میرے پاس آئیں گے اور یہ ہوگا. پر مختصر یہ سید ابوالحسن اور حسن بن مسلح جمکرانی دونوں چلے
جہاں کے جعفر کاشانی کے ریوڑ میں پہنچے. جعفر کاشانی کے ریوڑ میں کہتے ہیں آگے آگے بھیڑے ہیں, پیچھے دیکھا وہی بکریاں ہیں. واقعی وہی علامتیں جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی, 3 نشانیاں ایک طرف اور 4 نشانیاں ایک طرف, 7 علامتیں ہیں اس بکری میں. اور وہ بکری جب پوچھا یہ بکری ہمیں چاہیے یہ علامات والی, جعفر کاشانی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے مجھے قسم ہے پروردگار کی, یہ بکری میں نے اپنے ریوڑ میں آج سے پہلے نہیں دیکھی. ارے بھی کیسے دیکھیں, اب جب ارادت اللہ, حجت اللہ, بقیت اللہ, مشیت اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, عین اللہ, جنب اللہ, جب بادشاہ فرما رہے ہیں کیوں نہ وہ چیز حقیقت کا روپ دھار جائے. اگر ایک دمبا آ سکتا ہے ایک نبی کے لیے, تو صاحب زمان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سے ایک بکری ریوڑ میں کیوں نہیں شامل ہو سکتی. مختصر یہ بکری خریدی گئی, اس بکری کو ذبح کیا گیا, گوشت تقسیم کیا گیا, جس بیمار کو کھلایا گیا. یہ ایک روایت کرتے ایک چھوٹی سی, کہ یہاں ایک بہت اہم بات ہے, اور بس اسی پہ واقعہ مکمل کر رہا ہوں, اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نیکسٹ واقعہ لے کے حاضر خدمت ہوں گا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. کہا جہاں بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں ایک زنجیر اور میخ موجود تھی جو میں نے امام سے ملاقات کے ٹائم دیکھی تھی, اور وہی زنجیر اور میخ سید ابو الحسن نے اپنے ایک صندوق میں رکھ دی تھی. مگر سید ابو الحسن کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے وہی زنجیر اور میخ سے مریضوں کو شفا دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ صندوق نکالیں. باپ, کیونکہ انہوں نے دیکھی تھی, باپ نے صندوق میں رکھی تھی وہی میخ اور وہی زنجیر, کہ بھئی وہی نکالیں اور لوگوں کو شفا دینے کی کوشش کریں. لیکن جو ہی صندوق کھولا گیا وہاں وہ نظر نہ آئی. بڑی ایک اہم بات تھی کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے منصوبات چیزوں سے اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنا یہ نامناسب ہے. اس واقعے کی روح سے مالک ہمیں توفیق عطا فرمائیں. یہ میں نے واقعہ اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور یہ انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کی محبت, کوشش اور خواہش کہاں تک ہمارے ساتھ سفر کرتی ہے. ہم کوشش کریں گے مختلف واقعات کتابوں میں جتنے بھی ہیں سب آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی خدمت میں رکھیں, تاکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا, انشاءاللہ ایمان اور مضبوط ہوگا. امام کو آپ اپنے ساتھ سمجھیں گے, امام کو اپنے سے دور نہیں سمجھیں گے. ہمیشہ ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ بھئی کسی وقت بھی بادشاہ سے ملاقات ہو سکتی ہے, کسی وقت بھی بادشاہ آ سکتے ہیں, بادشاہ کی پوری نگاہ ہے ہم پہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا جیسے گھر میں بیٹھے ہو اپنے رشتہ داروں میں, اپنے والدین میں, والدین بیٹھے بچوں کے ساتھ, یعنی اسی طرح بازار میں بھی ہم اپنے امام کو اپنے ساتھ دیکھیں گے, محسوس کریں گے. یعنی نہیں ہم کہیں دوستوں میں بیٹھے ہوں گے, ہم بےہودہ بات نہیں کریں گے, اپنے امام کو ہم اپنے ساتھ محسوس کریں گے. ہم گھر میں بیٹھے ہیں بجائے فضولیات کے, وہ کیا کھا رہے, وہ کیا پہن رہے, وہ کیا پی رہے, وہ کیا کر رہے, وہ کیا کر رہے, وہ کیا کھا رہے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہوں گے. بس ایک ہی ہوگا, ہم امام کے لیے کیا کر رہے ہیں. بادشاہ کی ہم پہ نگاہ ہے, کیونکہ جب کہیں قابل قدر سامعین ہم کہیں بیٹھے ہوں اور ہمارے اوپر ایک خفیہ کیمرہ لگا ہو اور ہمیں پتہ ہو یہ کیمرہ ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے, اس وقت ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے, ہم اپنے آپ کو بنا سنوار رہے ہوتے ہیں, آرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بڑے دھیمی انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس یہی سمجھیے گا ایک بندوں کا بنایا ہوا کیمرہ جو ہماری ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے, ایک اللہ کا بنایا ہوا کیمرہ جسے عین اللہ فی العالمین کہتے ہیں, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام, جن کی ہر وقت ہم پہ نگاہ ہے. پروردگار ہم